اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اکثر شادیاں محبت کی کمی سے نہیں بلکہ صرف 3 چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر آج آپ نے یہ 3 باتیں سمجھ لیں تو شاید آپ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط پرسکون اور خوشگوار بنا سکیں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ تیسرا طریقہ وہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی ایک کامیاب شادی کا سب سے مضبوط راز ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایسٹرن گرل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرن گرل، اور میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ یہاں ہم جو ہے وہ اسلام، نفسیات اور حقیقی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ایسے موضوعات پر میں کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کی کہ جو ہمارے رشتوں، شخصیت اور زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دے سکے۔ اور میری بہنوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو ہمارے میرے اس چینل کو پرسنل اور اس خوبصورت سفر کا حصہ بنیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو شوہر کو کنٹرول کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اسلام کی روشنی میں ایک مضبوط، بااعتماد اور محبت بھرا ازدواجی رشتہ بنانے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 طریقے ہیں جو شادی شدہ عورت کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ تو آج کا آپ ٹاپک یہ رکھ سکتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ بہتر تعلق کیسے قائم کریں۔ جی، دیکھیں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر سکون، محبت اور اعتماد کا گہوارہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر رشتہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ تو سمجھداری، صبر، احترام اور مسلسل کوشش کا نام ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شوہر کو کیسے ہینڈل کریں۔ دیکھیں، اگر ہینڈل سے مراد کسی پر قابو پانا یا اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے تو اسلام ہمیں ایسا نہیں سکھاتا، لیکن اگر اس سے مراد محبت، حکمت اور اچھے اخلاق کے ذریعے ازدواجی تعلق کو مضبوط بنانا ہے تو اسلام اس کی بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جو ہے نا وہ 3 طریقے بتاؤں گی، اگر ہم ان 3 طریقوں پر بات کریں گے کہ جو نہ صرف اسلامی تعلیمات سے اہم ہیں، ہم آہنگ بھی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں خصوصاً امریکہ اور ایشیا میں جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پہلا طریقہ، احترام۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب شادی صرف محبت سے چلتی ہے، لیکن نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ محبت وقت کے ساتھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ جو احترام ہوتا ہے نا وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط رشتہ قائم رہتا ہے۔ جب شوہر محسوس کرتا ہے نا کہ اس کی رائے کی قدر کی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے اور اس کی شخصیت کو اہمیت دی جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کے لیے زیادہ محبت، اعتماد اور نرمی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت، حفاظت، سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ عورت اپنی عزت نفس کو نظر انداز کر دے یا ہر بات برداشت کرے، بلکہ دونوں جو فریق ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کا ان کو چاہیے کہ احترام کرے، اختلاف کو بھی شائستگی سے، پیار سے، طریقے سے بیان کریں اور ایک دوسرے کی عزت کو جو ہے نا مجروح نہ کریں۔ یاد رکھیں میری یوٹیوب فیملی، اگر اختلاف رشتے کو ختم نہیں کرتا لیکن بے عزتی اکثر دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ آپ ان دونوں میں فرق ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اختلاف ہونا اور چیز ہے، بے عزتی کرنا اور چیز ہے۔ دوسرا طریقہ، گفتگو کا انداز۔ دیکھیں، گفتگو کا انداز جو ہے نا وہ بدلنا چاہیے، الزام نہیں بلکہ حل تلاش کرنا چاہیے۔ بہت سے جو گھروں میں مسئلہ خود اختلاف نہیں ہوتا بلکہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہر گفتگو شکایت، طنز یا غصے سے شروع ہو تو دوسرا انسان بھی اب دفاعی رویہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتا ہے، اور اس کی بجائے اپنی بات نرم لہجے میں، مناسب وقت پر اور واضح انداز میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، وقت کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی غصے میں تو آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ مثلا آپ کبھی میری بات نہیں سنتے، یہ کہنے کی بجائے یوں کہنا دیکھیں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا لگے گا اگر ہم کچھ دیر سکون سے بات کر سکیں تو،
یہ انداز الزام کی بجائے احساسات بیان کرتا ہے اور سامنے والے کو سننے پر آمادہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا، اس سے ہمیں نرمی، برداشت، حسن گفتگو کا بہترین نمونہ جو ہے نا وہ ملتا ہے، اور ان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ سخت الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر دل بند کر دیتے ہیں، جبکہ جو نرم گفتگو ہوتی ہے نا میری بہنوں، دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے، میری بہنوں اور میرے بھائیوں بھی۔ آپ لوگ بھی غور سے سن لیں۔ تیسرا طریقہ جو وہ میں آپ سے بات کر رہی تھی وہ ہے شکر گزاری اور دعا۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ خامیوں کو بہت جلدی دیکھ لیتا ہے، لیکن خوبیوں کو بہت ہی معمولی سمجھ لیتا ہے۔ اگر شوہر کوئی اچھی بات کرے نا، گھر کی ذمہ داری نبھائے، بچوں کا خیال رکھے یا آپ کی مدد کرے، تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرے۔ تعریف صرف مرد کو نہیں بلکہ ہر انسان کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ مزید اچھا کرے، اور اس کے ساتھ دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ دعا کرتی رہیں۔ اور اب میرے بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کی بیوی سدھری بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر رشتے میں مشکلات ہیں تو صرف ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں محبت، حکمت اور سکون کی دعا بھی کریں۔ اسلام دیکھیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو، صبر مانگو، خیر مانگو۔ یہ سب چیزیں مانگنا ایک مومن کی طاقت ہوتی ہے۔ اور بہترین ازدواجی زندگی صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے میری بھائیوں، آپ بھی سن لیں۔ جس طرح بیوی ہر شوہر کے حقوق ہے نا، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ تو اسلام دونوں کو انصاف، رحم، حسن سلوک اور ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک کامیاب شادی اس وقت بنتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سننے، سمجھنے اور معاف کرنے اور بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر رشتے میں مسلسل بے عزتی ہو، تشدد ہو یا ظلم ہو رشتے کے اندر، تو دیکھیں خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بہترین راستہ نہیں ہوتا کہ خاموشی سے برداشت کرتے رہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایسے حالات میں خاندان کے سمجھدار افراد یا کسی قابل اعتماد اسلامی عالم یا جو فیملی کے جو کونسلر ہوتا ہے اس سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھو جی میری ماں بہنوں، شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش شاید وقتی طور پہ کامیابی شاید آپ کو دے دے، لیکن دل جیتنے کی کوشش جو ہوتی ہے نا وہ زندگی بھر کا سکون دے سکتی ہے۔ تو احترام، نرم گفتگو اور شکر گزاری، یہ وہ تین خوبیاں ہیں جو بہت سے بگڑے ہوئے رشتوں کو سنوار سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرمائے، اور ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اور انہیں ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی میں ختم کرتی ہوں اپنی یہ ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں بھی آئے گی تو سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، ہاں میرا بہت کچھ بن جائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔